وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ قابل قدر افاضل علماء کرام، قوم کے غیور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو بہت اہم اور بنیادی ذمہ داری دے کر اعزاز نصیب فرمایا ہے۔ مسلمانوں کا گروہ طبقاتی طور پر ایک علیحدہ گروہ نہیں ہے، بلکہ اس کی پیدائش کا بنیادی مقصد لوگوں کو جہالت سے نکال کر اجالے کی طرف لانا، علم کی طرف لانا ہے، تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لانا ہے۔ یہ تاریکی اور یہ گمراہی شرک کی ہے، شرک سے انسانیت کو نکال کر توحید کی طرف لانا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ صرف مسلمان میں اصلاح کا کام کریں یہی ایک ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ اس کائنات میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں ان سارے مذاہب کے درمیان توحید کی شمع کو جلانا یہ مسلمان کا بنیادی مقصد ہے، اور جب تک مسلمان یہ کام کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے سرفرازی عطا فرمائے گا، اور جب یہ کام نظر انداز کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ آپ دیکھیں کائنات کی عروج و زوال کی تاریخ میں ایک بنیادی پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے طول و عرض کے مختلف مقامات پر مسلمانوں کو کم و بیش 1000 سال کا اقتدار عطا فرمایا تھا، چاہے وہ اسپین کی بات کریں، چاہے رشیا کی بات کریں، چاہے ہندوستان کی، آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں۔ لیکن یہ بلند و بالا سلطنتیں، مضبوط اور مستحکم سلطنتیں زوال پر جس سبب سے آئی وہ دعوت، تبلیغ اور غیر مسلموں سے دوری اختیار کرنے کا نتیجہ رہا ہے۔ ہندوستان میں خلافت راشدہ کے بعد جب ملوکیت کا دور آیا، اسی دور سے یہاں پر مسلمان داخل ہوئے بحیثیت حاکم کے، اور آج سے 75 سال پہلے تک مسلمانوں کی مضبوط اور مستحکم سلطنتیں اور ریاستیں یہاں پر قائم تھیں۔ جو غلطی ہمارے ملک میں کی گئی ہے وہ یہ کہ ہم نے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں اور شاندار تاریخی نمونے کائنات کے سامنے پیش کیے، جو ہزاروں سال سے، سینکڑوں سال سے ہماری داستان کو پیش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے سلاطین نے ملک میں جس کام کو نظر انداز کر دیا تھا وہ تھا دعوت، اصلاح، تبلیغ اور غیر مسلموں کو اپنا دین سمجھانا۔ اسی کی سزا آج مسلمان بھگت رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ہندوستان کی آزادی کے بعد سے 75 سال کے اندر ایک تفریق ہمارے درمیان قائم کر دی گئی، وہ تفریق بین المذاہب یعنی نفرتوں کی ایک تفریق قائم کر دی گئی ہے کہ غیر مسلموں سے مسلمانوں کو نفرت دلائی گئی، مسلمانوں کو غیر مسلموں سے نفرت دلائی گئی۔ یہ بنیادی سبب نفرت دلانے کا ایک سیاست کرنا تھا اور ایک مذہب کی بالادستی کو روکنا، اور ہم اس کی زد میں آ گئے۔ آج جس صورتحال سے ہم دوچار ہیں وہ یہ کہ ہمارے درمیان بہت بڑی خلیج ہے غیر مسلموں کے بیچ میں اور مسلمانوں کے بیچ میں۔ غیر مسلم اگر خلیج پیدا کر سکتا ہے تو یہ اس کا بنیادی حق ہے، لیکن ایک مسلمان خلیج نہیں پیدا کر سکتا۔ کیوں؟ ہمارے ملک میں رہنے والے جتنے بھی غیر مسلم ہیں، چاہے 64% غیر مسلم جتنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے لیے دعوت، تبلیغ کا را مٹیریل ہیں۔ ہماری نفرت ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی، وہ ہم سے نفرت کر سکتے ہیں لیکن ہم ان سے بغض اور عداوت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ہم کو اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا ہے۔ آرام کے ساتھ اللہ کا پیغام غیر مسلموں تک نہیں پہنچایا جا سکتا، اس کے لیے عظیم قربانیاں دی گئی ہیں، ان قربانیوں کو ہم سامنے رکھیں۔ سابقہ میں تمام انبیاء نے قربانی دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی،
آپ کے پاک باز صحابہ نے قربانی دی، اتنی عظیم قربانیاں دیں کہ ہم ان قربانیوں کا آج کے زمانے میں تصور نہیں کر سکتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خوبصورت اسٹیج سجا دیا جائے، ہزاروں لوگوں کا مجموعہ اکٹھا کر دیا جائے، ایک مقرر کو بلائیں اور غیر مسلموں کے سامنے تبلیغ کرا دے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام ہم نے کیا۔ آپ دیکھیں یہ کوئی کام کی حیثیت نہیں رکھتی، ہم کو ان کے بیچ میں جانا پڑے گا، ہمدردی کرنا پڑے گا، ان کا غصہ سہنا پڑے گا، ان کی مار کھانا پڑے گا، تب جا کر حجت قائم ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں حضرت عمار ابن یاسر کے واقعے میں ایک بنیادی پہلو ہم کو ملتا ہے کہ جب عمار ابن یاسر کے خاندان کو دعوت کی بنیاد پر اذیتیں دی جا رہی تھیں تو حضرت عمار ابن یاسر نے آواز لگا کر اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح کا ظلم ہم پر کر رہے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحم و کرم کی بھیک مانگے۔ سبحان اللہ، دعا کریں ہمارے حق میں۔ اللہ کے نبی کا جواب دیکھیں کیا پیارا تھا، کہا اے عمار، اے آل یاسر، کیا تم تاریخ کے ان دنوں کو بھول گئے کہ سابقہ نبیوں کی قوموں کو ایمان لانے کے جرم میں 2 درختوں سے باندھ دیا جاتا اور ہوائیں ان کے جسم کو زندہ 2 ٹکڑے کر دیا کرتی تھی۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ ایسے ظالم ابھی تم پر مسلط نہیں کیے گئے۔ اور ایک روایت میں یہ بات کہی گئی کہ اے آل یاسر، اس وقت کے واقعے کو یاد کرو کہ سابقہ نبیوں کے ایمان لانے والے مومنین کو ایمان کے جرم میں گڑھا کھود کر زمین میں آدھا دفن کر دیا جاتا اور ان کے آدھے جسم کو آرے سے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے۔ اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ ابھی وہ دن نہیں آئے۔ آج ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں ہمارے ملک کی پچھلے 75 سالہ تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، دعوت، تبلیغ، اصلاح، توحید کے نام پر کسی مسلمان کو مارا نہیں گیا، بلکہ مذہبی فرقہ پرستی کی بنیاد پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، ایمان کی بنیاد پر نہیں، دعوت کی بنیاد پر نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم دعوت جیسے عظیم کام کو نظر انداز کر کے رکھ دیے۔ میں جو باتیں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس حوالے سے بھی کہ آج میڈیا کے ذریعے سے ہمارے درمیان ایک خوف پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب یکساں سول کوڈ قائم کیا جائے گا۔ دوستو، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں اگر یہ قائم کرنا چاہتے ہیں قائم کریں، ان کی مرضی کی بات ہے، حکومت ان کی، اقتدار ان کا، عدالت ان کی، جج ان کا، منصف ان کا۔ ہم مخالفت کر کے دانتوں میں آنے سے پہلے اپنا بنیادی مقصد سوچے۔ اگر یکساں سول کوڈ قائم ہو جائے گا، میرا گمان یہ ہے کہ شاید دلتوں کو عزت کا مقام مل جائے گا۔ یہ ہماری لڑائی نہیں ہے، یہ پسماندہ طبقات کی اور برہمنوں کی لڑائی ہے۔ اس میں زبردستی مسلمانوں کو گھسیٹا جا رہا ہے تاکہ مسلمان دعوت کے کام سے انحراف کر دیں، دینی مدارس پر انگلی اٹھائی جائے، دعوت کے کام پر قدغن لگائی جائے۔ ہمارا بنیادی مقصد ہے دعوت، ہر حال میں ہم کو دعوت کرنا ہی پڑے گا۔ دیکھیں، ایک ملک ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، اس ملک کا نام ہے نیپال۔ وہاں پر ہندو راشٹر قائم کر دیا گیا تو کیا ہوا؟ کیا مسلمان جینا بند کر دیے؟ کیا دینی مدارس وہاں سے ختم ہو گئے؟ نہیں۔ اور ایک بات دنیا ہم کو بیوقوف بنانا چاہتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ مسلمان گزارشات کریں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی تجویز کے اندر۔ بھائی ہم کیوں گزارش کریں گے؟ ہمارا اپنا مسلم پرسنل لا ہے، ہمارے پاس کتاب ہے، ہمارے پاس سنت ہے، ہمارے پاس مسائل کا حل ہے، ہمارے پاس مسائل کا علاج ہے۔ ہمارا مشورہ آپ کو کیوں مشورہ لینا ہے تو ایس ٹی والوں سے لیجئے، بی سی والوں سے لیجئے، دلتوں سے لیجئے، کیوں مستقبل ان کا ہے، ہمارا مستقبل نہیں ہے۔ ہمارا مستقبل جیسے بھی ہے، ایسے میں ہم کیا کریں؟ آج کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میرے بھائی، ہمارے ملک دعوتی سرزمین ہے، یہاں دعوت کے لیے راہیں بڑی ہموار ہیں۔ ہم نفرتیں غیر مسلم سے نہ کریں، غیر مسلموں سے محبت کریں۔ کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا سبق سکھایا۔ جس وقت مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، بلکہ مسلمانوں کے بچے کو فرعون ہر پیدا ہونے والے بچے کو ذبح کر رہا تھا، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی حفاظت کی اور اسی موسیٰ کو پروان چڑھایا اور کہا کہ موسیٰ، تم تمہارے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار میں جاؤ اور اس کو اللہ کا خوف دلاؤ، شاید کہ وہ ڈر جائے یا نصیحت حاصل کرے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، دعوت کا سب سے پہلا پہلو کیا ہے؟ ہماری بات
لوگوں کے دلوں میں کس طریقے سے داخل ہوگی؟ اللہ نے کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم نرم بات کرو ان کے ساتھ. لین، زبان کی نرمی اختیار کرو. کیوں؟ زبان کی نرمی دعوت کا بنیادی پہلو ہے، اور اسی نرمی کو نفرتوں میں بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. آج آپ دیکھیں ہمارے ملک کے طول و عرض میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں یا مسلمانوں کے جو نمائندے ہیں وہ بھی وہی گفتگو کرتے ہیں جو ایک غیر مسلم گفتگو کرتا ہے، وہی مارنے اور مٹنے کی باتیں کرتے ہیں جو ایک غیر مسلم کرتا ہے. نہیں، یہ ہمارے لیے سزاوار نہیں ہے. ہمارے لیے تو کیا ہے؟ شیخ سعدی نے کہا تھا زبان شیریں تو ملک گیریں، زبان میٹھی ہے تو بادشاہت تمہارے قدموں میں ہے. اسی لیے پہلے غیر مسلموں کے بارے میں مسلمانوں کو نرمی اختیار کرنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، ایسے بہت آئے اور بہت چلے گئے. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کہنا ہے، ہم محبت کی زبان کیسے استعمال کر سکتے ہیں، دعوتی اسلوب کس طریقے سے نبھا سکتے ہیں، غیر مسلموں کے دلوں کو کس طریقے سے چھو سکتے ہیں. تدبیریں اس بات کی ہونی چاہیے. میں ایک بات کی طرف نشاندہی کرتا ہوں آپ کو. ابھی سارے مسلمان قائدین حالات کو سامنے رکھ کر منصوبہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان حالات سے کیسے نمٹا جائے. ان حالات سے ہم نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ ہمارے دست و بازو ناتواں ہیں، ہم حاکمیت کے روپ میں نہیں ہیں. پھر یہ بحث کس کام کی ہے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ ملک کے طول و عرض میں علماء کی جماعتیں اور مسالک یا مذاہب کی جماعتیں یا مسلم قائدین دعوت کے پھیلانے پر ان کے پاس کسی قسم کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ منصوبہ کیسے یہ ہوتا کہ گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، دیہات دیہات داعیوں کو مقرر کیا جائے، وہاں پر نوازشات کی جائیں، وہاں غیر مسلموں سے لو لگایا جائیں. شہروں کے مقابلے میں دعوت کا سب سے عظیم کام قریہ اور دیہاتوں کے اندر ہوتا ہے، چونکہ نفرتوں سے پاک ذہن ہوتا ہے، ملی جھلی آبادی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی محبتیں ہوتی ہیں، نفرتیں نہیں ہوتی. وہاں چند ہمدردیاں کیسی، جیسے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. سب سے پہلی بات میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو سارے غیر مسلموں کے ساتھ شمشیر زنی کیا کر سکتے تھے، ہر مخالف کی گردن زدنی کیا کر سکتے تھے. لیکن آپ دیکھیں جس مخالف نے اللہ کے نبی پر ہتھیار اٹھایا، اللہ کے نبی نے کسی سے انتقام نہیں لیا. 13 سال کا ظلم سہنے کے بعد بدر کے جب 70 قیدی آئے تو اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ احسان کا سلوک کیا. سبحان اللہ. وہ بھی احسان کا کیسے سلوک؟ کئی واقعات ہیں، لیکن میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی ابو عزیر بیان فرماتے ہیں کہ حالانکہ وہ مشرکین کے علم بردار تھے، جب میدان بدر میں قیدی بنا کر لائے گئے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان سے متعلق کہا کہ اے انصار، اس کو لے جاؤ اپنے پاس، عزت کے ساتھ رکھنا، صبح اور شام اس کے کھانے کا انتظام کرنا. یہی عمیر جو مسلمانوں کے دشمن تھے انصار کے قبضے میں آئے تو اپنا بیان خود دیتے ہیں کہ انصار نے اللہ کے نبی کے اس حکم پر اتنی جانثاری میرے ساتھ کی کہ اپنی روٹی خود بھوکے رہتے اور اپنا نوالا اٹھا کر مجھ کو دیا کرتے تھے. کبھی کبھی بات ایسے ہوتی کہ میں شرمندگی سے گڑ جاتا کہ ایک قوم پر کل تک میں ظلم کرتا رہا، میں اذیت دیتا رہا، میں ان کے خلاف بغاوتیں کرتا رہا، آج میں ان کا قیدی ہوں تو یہ اپنے منہ کا نوالا اور پیٹ کی روٹی اٹھا اٹھا کر مجھ کو دے رہے ہیں. ایک انصار کہتا ہے کہ ابو عمیر تم کھاؤ، تم کھاؤ، تم کھاؤ. میں نوش تو فرماتا لیکن ان کے اس حسن سلوک کی وجہ سے میں گڑ کر رہ جاتا تھا. اب آپ دیکھیں، حالانکہ وہ شخص قابل گردن زدنی تھا، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ انصار احسان کا معاملہ کرنا. آج اس چیز کی ضرورت ہے ہمارے پاس. یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے. دعوت کے جتنے بھی واقعات ہیں غیر مسلمین کے ساتھ ہمارے ملک میں، ہم ان عادتوں اور اطوار کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. گالی کا جواب گالی سے نہیں ہو سکتا، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اینٹ کا جواب خاموشی سے بھی دیا جا سکتا ہے. اینٹ کا جواب حکمت عملی کے ساتھ بھی دیا جا سکتا ہے. یہی بات ہم کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اسی کے ساتھ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ پڑوسی کی کتنی پیاری تعلیمات دی ہیں. کیا کہا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارہ
تم میں کا کوئی آدمی اگر اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اپنے پڑوسی کو وہ تکلیف نہ دے. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ پڑوسی مسلمان ہو, یہاں یہ کہا گیا کہ پڑوسی چاہے مسلمان ہو, غیر مسلم ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, اس کو تکلیف نہ دی جائے, تکلیف مذہبی اساس پر نہ دی جائے, انسانی بنیادوں پر تکلیف نہ دی جائے, نفرتوں کی بنیاد پر تکلیف نہ دی جائے, بلکہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہم ان کے دست و بازو بن جائیں. کیسے؟ اس حدیث پر صحابہ کرام نے کس طریقے سے عمل کیا. میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور یہ روایت مسلم شریف میں بیان کی گئی. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کی تاکید فرمائی کہ جب تم سالن مناؤ تو سالن میں شیروے کا اضافہ کرو اور اپنے پڑوس کو بھیج دو. سبحان اللہ. یہاں پر بھی مسلمان کی تعلیم نہیں دی گئی کہ مسلمان ہی پڑوسی کو بھیجو, مسلمان ہی پڑوسی کو بھیجو. ایسا ہی ایک عمل صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا تھا. ان کے گھر میں ایک بکری ذبح کی گئی. عبداللہ ابن عمر جب گھر آئے, گھر والوں سے پہلا سوال کیا, بکری کٹ گئی, اس کو تقسیم بھی کیا, کیا ہمارے یہودی پڑوسیوں کے پاس بکری کا گوشت بھیجا؟ سبحان اللہ. پہلے ان کو بھیجو, پہلے ان کو بھیجو. معلوم کیا ہوا؟ آج ہم نے بڑی بڑی قربانیاں کی ہیں. ذرا سوچے ہمارے محلوں میں جتنے غیر مسلم ہوتے ہیں, کھانے والے غیر مسلموں تک کیا ہم نے اپنا یہ تحفہ پہنچایا؟ علماء سے لوگ سوال کرتے ہیں, بڑا عجیب و غریب سوال کرتے ہیں کہ کیا شیخ صاحب ہمارے غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ بالکل دیا جا سکتا ہے. جب قرآن دی جا سکتی ہے تو پھر قربانی کا گوشت کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ بولے کہ نہیں یہ پاک گوشت ہے, تو کیا پاک غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا؟ زکوٰۃ کے مدات جو قرآن مجید میں 8 بیان کیے گئے ہیں, ان میں کا ایک مد ہے. زکوٰۃ تو پوری ہم ہضم کر جاتے ہیں, اپنے مطلب سے زکوٰۃ کو تقسیم کرتے ہیں, لیکن بتاؤ کیا کبھی غیر مسلموں تک ہم نے زکوٰۃ پہنچایا؟ نہیں. ایک حق اس کا بھی رکھا اللہ تعالیٰ نے, والمؤلفۃ القلوب, غیر مسلموں کا دل جیتنے کے لیے ان پر خرچ کرو. سبحان اللہ. یہی تو بات ہے نا. اگرچہ کہ ایک حکم ہے لیکن اس میں بڑی سیاسی تدبیر بتائی گئی, میں اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے نہیں جانا چاہتا. لیکن دوستو, ہمارے ملک میں ہم نے غیر مسلموں تک یہ حق نہیں پہنچایا. 11ویں کی ساری دیگ مسلمان کھا جاتے ہیں, رمضان کے افطار سارے مسلمان کھا جاتے ہیں. کیا کبھی غیر مسلموں سے ہم نے یہ معاملہ کیا؟ نہیں. دوریاں کیسے بڑھی. بھوک میں ان کے کام آؤ, پیاس میں ان کے کام آؤ. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حدیث ترمذی کی حدیث میں آیا ہے ایک واقعہ. ایک غیر مسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, بڑا بھوکا بڑا پیاسا. اللہ کے نبی نے اس غیر مسلم کو پکڑ کر اپنے گھر لائے اور حکم دیا کہ بکریوں میں سے ایک بکری کا دودھ دوہو. صحابہ نے دودھ دوہ دیا, غیر مسلم کو دے دیا گیا پینے کے لیے. ایک بکری کا سارا دودھ پی گیا. دوسری بکری کا حکم دیا, وہ بھی پی گیا. تیسری بکری کا دودھ, وہ بھی پی گیا. 7 بکریوں کا دودھ ایک ساتھ پی گیا اور اللہ کے نبی پلاتے رہے اس کو. سبحان اللہ. پہلا دن رات کا قیام وہ اللہ کے نبی کے پاس کیا, اور پھر صبح اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھا اور ایمان لے کر آیا. سبحان اللہ. رات میں یہ معاملہ, صبح میں یہ. اللہ کے نبی نے پھر کہا اس بکری کا دودھ دوہ دو. اس کا دودھ دوہ دیا گیا, اس آدمی کو دیا گیا, نوش فرماؤ. ایمان لانے کے بعد اب وہ نوش فرما رہا ہے, پورا پی گیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ دوسری بکری کا دودھ دے دو اس کو. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کے حکم کر دوسری بکری کا دودھ دیا گیا. وہ آدھا دودھ پیا, مکمل نہیں پی سکا. بس مجھے کافی ہو گیا. رات میں 7 بکریوں کا دودھ پیا اور صبح میں 2 بکری کا دودھ نہیں پی سکا. اللہ کے نبی نے کہا مومن کی یہ شان ہے کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے, اور کافروں کی یہ خرابی ہے کہ وہ 7 آنتوں سے کھاتے ہیں. سبحان اللہ. اسلام لے کر آیا. معاملہ کیا ہے؟ اس واقعے کا پہلو کیا ہے؟ اس غیر مسلم کو کفر کی بنیاد پر اللہ کے نبی اس کی میزبانی نہیں کر سکتے تھے, لیکن ایمان کے لیے آپ نے میزبانی کی. معنی کیا ہے؟ آپ کو بھی کرنا پڑے گا. ہمارے ملک میں سب سے بڑا طبقہ ہے دلیتوں کا, جن کو سماج میں مقام نہیں دیا جاتا.
आदिवासियों का सबसे बड़ा तबका है जिनको इज्जत का मुकाम नहीं दिया जा सकता। कभी आप इन पर मेहरबानियां लुटा कर देखो, मुसलमानों के साथ शीर व शकर किस तरीके से होते हैं। ये नफरतों की फिजा ख़त्म करना है तो हिकमतों को भी समझो। हिकमत ये नहीं कि हम सियासी तौर पर इंतकाम लेते जाएं, हिकमत ये है बुनियादी तौर पर हमारा काम सियासत करना नहीं है, बुनियादी तौर पर हर मुसलमान का काम दावत का काम करना है। इसके लिए अपने जहन को बनाओ। आए एक और वाकया मैं आपके सामने रखता हूँ। किसी दलित के साथ बैठकर कोई आदमी पानी नोश नहीं फरमाता। देखें आप, दलित है, इसके साथ कौन पिएगा, इसके साथ कौन खाएगा? अछूत, अछूत, ये लोग क्या हैं? अछूत। एक वाकया मैं आपको बतलाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाकया है जो बुखारी शरीफ में नकल किया गया। हज़रत इमरान बिन हुसैन इस वाकये के रावी हैं। वो कहते हैं एक सफ़र से हम लौटे, रास्ते में हमने पड़ाव किया, हम लोगों की नींद लग गई, हमारी नमाज क़ज़ा हो गई, लेकिन जल्दी जल्दी हमने नमाज अदा कर लिया। जो भी तैयारी थी, हमको पानी की बड़ी शदीद ज़रूरत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम में के 2 आदमी को इस बात का हुक्म दिया कि जाओ पानी तलाश करके लाओ। हम बहुत तलाश किए, पानी नहीं मिला। एक ऊंट पर एक खातून पानी के मुश्तेज़े लेकर आ रही थी। हमने उस खातून से पूछा कि पानी कहाँ मिलता है? उस खातून ने कहा कि इस इलाके में पानी तो मुमकिन नहीं, मैं 1 रात और 1 दिन की मसाफत तय करके ये पानी लेकर आ रही हूँ। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह के नबी के सहाबा ने कहा एक काम करो, तुम हमारे नबी की खिदमत में चलो। उसको पकड़कर अल्लाह के नबी के पास लाया गया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाज़त से उसके मुश्केज़े पर हाथ रखा, दुआ की और एक कुल्ली पानी उसके मुश्केज़े पर आपने कुल्ली कर दी। सहाबा से कहा, करीब 50 सहाबा की जमात है, कहा कि जितना पानी पीना है पी लो। पी लिया गया। जितना पानी भरना है भर लो, उतना पानी भर लिया गया। जब सब तैयारी हो गई, उस खातून से मुखातब होकर अल्लाह के नबी ने कहा, जो बेवा खातून थी, कहा कि देखो माँ, हमने तुम्हारे पानी में से एक घूंट भी कम नहीं किया और वो पानी मुश्किलों में टाइट हो गया। ये अल्लाह के नबी के मौजज़ात में से एक मौजज़ात। सहाबा को हुक्म दिया कि जो भी रोटी खाना है इसको दे दो। सहाबा ने खजूर, सूखी रोटियां, जो भी मुयस्सर था जमा कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा कि अब तुम ये तुम्हारे बाल बच्चों के लिए लेकर जाओ। वो औरत हंसी खुशी अपने कबीले में गई, सारा वाकया बयान किया। पूरा कबीला अल्लाह के नबी की खिदमत में आया और मुशर्रफ इस्लाम हो गया। आज हम क्या कहते हैं, दलितों का खौफ हमको नहीं है, ब्राह्मणों को होगा, हमको नहीं। दलित भी 2 आंख वाले इंसान हैं, हमारे भाई हैं। हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा रहमो करम के जो लोग मोहताज हैं, उन लोगों में से सबसे बड़ा तबका यही कमजोर तबका है। आज वो हमारी हमदर्दी का हकदार है। थोड़ी सी, एक शायर ने कहा था, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। ये नहीं, इनकी नरमी की इख्तियार करो, ये नरम जमीन है, इनसे हमदर्दी कर लो। लोगों ने इनका लिबास खींच लिया था, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनको लिबास पहना दें। मैं आपको एक वाकया सरसरी तौर पर बता देता हूँ, हालांकि मेरे पास इस दिन में काफ़ी मवाद है आपके सामने रखने का, लेकिन एक वाकया देखें। हम लोग ऐसे ही गैर मुस्लिमों के साथ एक बैठक रखे और उन लोगों में दलितों के काफ़ी तालीम याफ्ता लोग भी हमारे साथ थे। उनको हमने इज्जत दिया और हमारे साथ बिठाए, इफ्तार के साथ उनके साथ तवाज़ो किया और तोहफ़े तवाइफ का अहतमाम भी उनके साथ किया। उनमें एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर, वो बेचारे रो लिए। ये पहला मौका है कि एक थाले में मुसलमानों के साथ मैं खा रहा हूँ, लेकिन अब तक हमारी ज़ात ने हम लोगों को एक खाना खाने से दूर कर दिया था। हालांकि मैं डॉक्टर हूँ, तालीम याफ्ता हूँ, लेकिन फिर भी मैं दलित और अछूत हूँ, लेकिन आप लोगों ने गले से लगाया। इससे बड़ी बात और हमारे लिए कोई नहीं है। ये कितना बड़ा तबका है मालूम? 64% तबका है। हमारे मुल्क की आबादी का 64% तबका यही जंग लड़ रहा है और हमने उस 64% तबके को अपने गले लगाने की कोशिश नहीं किया। हमने उसको अछूत समझकर धुतकार दिया। उसके साथ ये हमदर्दी अगर आप करके देखें, दावत का कितना बड़ा काम है। और ब्राह्मण यही नहीं चाहता कि मुसलमान और दलित आपस में एक साथ ना मिले। क्यों? मिलेंगे तो ये ईमान लेकर आएंगे, जब ये ईमान लाएंगे तो ये बढ़ जाएंगे। यही रोकने के लिए नफरतों की फजा है। इससे सियासी तौर पर हमारी मुआफ़क़त नहीं है
چونکہ ہم ایک بنیادی ذمہ داری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ایسے ہی دیکھیں میرے بھائیوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دواخانوں کا دورہ کریں، اپنی آبادیوں میں غیر مسلموں کے گھروں کا دورہ کریں، دلتوں کی جھوپڑ پٹی اور ان کی آبادی میں جائیں اور ان کے ساتھ غم گساری کریں، ان کے مریضوں کی عیادت کریں، ان کے مریضوں کے لیے دودھ اور فروٹ کا تحفہ لے جائیں تاکہ ان کے دلوں میں نفرت کم ہو جائے. کیوں؟ یہ بات اللہ کے نبی نے کیا اور یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو نجار کا ایک آدمی بیمار ہے، اللہ کے نبی اس کی عیادت کرنے گئے اور جا کر اس آدمی سے کہا کہ دیکھو ماموں، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لو. ماموں بولے اللہ کے نبی. تو اس غیر مسلم نے کہا نہ میں تمہارا ماموں نہ میں تمہارا چاچا، کیوں تم مجھے ماموں کہتے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے کہا دراصل تمہارا قبیلہ میری ماں کا قبیلہ ہے، تو میرے ماں کے قبیلے کی وجہ سے تم میرے کیا ہو گئے؟ ماموں. تم میرے ماموں. آدمی کا دل وہیں پر پسج گیا. سبحان اللہ. کیا ہوا؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ دوسرے لوگ بھی دھیڑ کہتے ہیں، دوسرے لوگ بھی چمار کہتے ہیں، دوسرے لوگ بھی نیچ کہتے ہیں اور ہم بھی وہی کہتے ہیں. فرق کیا ہوا؟ نہ ان لوگوں نے عزت دی نہ ہم لوگوں نے عزت دی. اس غیر مسلم کو اللہ کے نبی نے اپنے ماں کے قبیلے پر ماموں کہا. وہ ایک ماموں کتنا بڑا اثر لایا. مرض میں اس آدمی نے کہا اے محمد کیا ایمان میرے لیے فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں. بیماری کی حالت میں وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان لے کر آیا. سبحان اللہ. دیکھیے تھوڑا کیا کہا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرقے سے ساقی. ماشاء اللہ ہم یا 300-400 لوگ ہیں، اپنا اپنا جائزہ لے کر دیکھو. دعوت کی اس جذبے کے ساتھ کیا کبھی ہم کسی غیر مسلم کی عیادت کرنے گئے، چاہے وہ ہمارا پڑوسی کیوں نہ؟ ارے اس کے پاس کون جائے گا؟ وہ تو اچھوت ہے، وہ تو میتھر ہے، وہ تو لمباڑا ہے، وہ تو گیا گزرا ہے. نہیں، یہی دوریاں تفریق بنا رہی ہیں. ایک اگر سیاسی بات اگر میں آپ کے سامنے کروں تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، چھوٹی سی بات. میرے دوستو، ہمارے پاس ہندو مسلم فسادات ہوتے ہیں، ہماری سیاست کا حصہ ہے، وہ ہوتے ہیں. لیکن آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں کہ کوئی بھی برہمن آ کر آپ کی گردن پر وار کرنے والا نہیں ہے. جو لوگ بھی آپ کی دکانوں کو جلاتے ہیں یہی کمزور طبقات کا استعمال ہے، یہی ایس ٹی بی سی، ان لوگوں کو آپ کے خلاف ورغلایا جاتا ہے. یہ آپ پر پتھر بازی کرتے ہیں، آپ کا قتل عام کرتے ہیں، آپ کی دکانیں جلاتے ہیں، آپ کی آبادیوں کو تہس نہس کرتے ہیں. وہ نہیں کرتے، ان سے کروایا جاتا ہے. ان کو گلے لگا لو، بانسا پلٹ جائے گا. یہ حکمت عملی ہم نے کیوں اختیار نہیں کیا؟ اللہ کے نبی نے کیا ہے کام. اسی طریقے سے میرے بھائی غیر مسلموں کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے مسجدوں کے دروازے کھول دیں. رسمی طور پر نہیں، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے مسجدوں کے دروازے کھولیں. بعض لوگوں کو تعجب ہوتا ہے مسجد میں غیر مسلم کیسے؟ وہ بھی انسان ہے، یہ اس کے لیے بھی پناہ گاہ ہے. اللہ کے نبی کی مسجد میں سب سے بڑے دشمن اسلام ابو سفیان کئی مرتبہ اللہ کے نبی کی مسجد میں پناہ لے چکے ہیں. اللہ کے نبی نے پناہ دی، حضرت علی نے ان کو پناہ دی اور وہ آئے کئی مرتبہ مسجد نبوی کے اندر رہے. قبیلہ بنو ثقیف کا ایک وفد اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کو مسجد میں رکھا. آخری بات، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو اس کے بعد کی باتیں آپ کے سامنے کہی جائیں گی. دوستو، ہم آفسوں میں رہتے ہیں، ملازمتیں کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں اور ہمارا کاروبار غیر مسلموں سے سب سے زیادہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیا بہتر ہوتا کہ ہم ان کو ہدیہ دیتے اور ان کا تحفہ ہم قبول کرتے. ہدیہ دو، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تحادو تحبو، ہدیہ دو، محبت بڑھاؤ. یہاں پر بھی مسلمان کی تخصیص نہیں، اتنے بڑے لوگوں، اتنے بڑے جو ہے مجمع کے اندر ہمارے لیے ضروری ہے کہ غیر مسلموں کا دل جیتنے کے لیے ان کو اچھے ہدیے دیے جائیں، تحفے دیے جائیں، تحائف دیے جائیں. عید کا موقع آتا ہے، ہم صرف ان کو قرآن تھما دیتے ہیں. نہیں، کچھ چیزیں بھی دو. انسان کا دل مادی اشیاء میں سب سے زیادہ لگا ہوا رہتا ہے. غیر مسلم کا دل مادیت کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. قرآن مجید کے ساتھ اس کو بھی تحفہ دو، اس کی بیوی کو بھی تحفہ دو، اس کے بچوں کے لیے بھی تحفہ دو. اس سے نفرت کم ہوگی. اللہ کے نبی کی اگر آپ سیرت پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کا تحفہ بھی قبول کیا اور غیر مسلموں کو تحفہ بھی دیا ہے. میرے بھائیوں، آج کا جو عنوان تھا کہ
غیر مسلموں سے مسلمانوں کی موافقت یہ ہونی چاہیے اور ہم اسی موافقت میں سب سے زیادہ کمزور نظر آتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جس کو میں نے تلخیص کے طور پر آپ کے سامنے رکھا، تمہید کے طور پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا۔ ہم سارے کے سارے مل کر غیر مسلموں کے ساتھ ایسے رشتے استوار کریں گے۔ چند سال کا عرصہ دیکھیں، چاہے ہمارا محلہ ہو، ہمارا گاؤں ہو، ہمارا قریہ ہو، ہمارا دیہات ہو، تسلسل کے ساتھ ہم محنت کریں گے تو نفرت کی فضائیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، خود بخود کم ہو جائیں گی۔ آدمی کو شرم آئے گی کہ میں اس آدمی پر کیسے ہاتھ اٹھاؤں جس آدمی نے مشکل میں میرا ساتھ دیا ہے۔ اور میرے بھائی، آپ کی پاک صاف کمائی میں سے کچھ دینا نہیں ہے ان کو، زکوٰۃ میں سے کچھ دے دو، احسان رہے گا۔ آپ کے کھانے میں سے کچھ دے دو، احسان رہے گا۔ آپ کی دعوت میں ان کو بلا لو، احسان رہے گا۔ ان کے بھوکوں کو تلاش کرو، جیسے ہم خدمت کرتے ہیں، پہلے ان بھوکوں کا پیٹ بھر دو تو دیکھیں کتنا بڑا انقلابی کام ہوگا۔ یہی کام ہم لوگوں سے بھی چوک رہا ہے، ہماری مذہبی جماعتوں سے بھی چوک رہا ہے، ہمارے سیاسی لیڈروں سے بھی چوک رہا ہے۔ دیکھیے یعنی کہ مد مقابل ہونا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، مد مقابل ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ حکمت کو اپناؤ، سب سے بڑی حکمت دعوت کی ہے، تبلیغ کی ہے، اصلاح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائیں، کہی گئی باتوں پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ